رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ ان میں سے ایک کو اپنے حقوق پر کچھ کمپرومائز ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ صلح ہر حال میں بہتر ہے، والصلح خیر۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صلح کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ برائیوں کا بار بار ذکر کرنا، دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اچھالنا، اور بسا اوقات شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کی برائیوں کے ذکر کے علاوہ ان برائیوں کا دونوں خاندانوں تک پھیل جانا، یہ چیز باہمی تعلقات کو بہت زیادہ خراب کرنے والی ہے، اور اس میں معاملہ عام طور پر حد سے زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھا اور برا دونوں پہلو ہیں، ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی اور بھول چوک موجود ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف نہ کیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کی غلطی کو سب لوگوں کے بیچ میں اچھالا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ رویہ سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، یعنی لوگوں کی برائیاں، عیب، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں سر بازار علل اعلان دوسروں کے سامنے نشر کی جائیں۔ یہ رویہ کسی مومن سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہو۔ اگر کسی پر ظلم ہو تو اس صورت میں وہ اپنے ظلم کی شکایت اس شخص تک لے جا سکتا ہے جو اس کے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، لیکن اس صورت میں بھی اس کو بہت زیادہ ہوا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مظلوم ہونے کی بجائے خود ظالموں میں اس کا شمار ہونے لگے۔ اور پھر یہ بھی آخر میں فرمایا گیا کہ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے، اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے اور جہاں جہاں وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور جس جس کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو جس شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ جان رہا ہے، تو یقیناً یہ چیز اس کے اس رویے میں تبدیلی پیدا کرے گی۔ جہاں تک دوسروں کی عیب پوشی کا تعلق ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم والا، پردہ پوشی کرنے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا عیب چھپائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر شخص اپنی نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور اس وقت انسان کا کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی چیز، کوئی بھی راز نہ رہے گا، کچھ بھی چھپا نہ رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی شخص دنیا میں دوسروں کے عیب چھپانے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو چھپا دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اس بات کی وضاحت بھی ہمیں ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا، یعنی قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اے بندے تو نے فلاں اور فلاں کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے فلاں اور فلاں یعنی برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تجھ کو بخش رہا ہوں۔ لیکن یہ انعام کس کے لیے؟ اس کے لیے جو دنیا میں دوسروں کی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے ان سے صرف نظر کرے اور ان کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی خامی دیکھتا ہے تو اسے اس سے روکے نہ۔ یہ ایک الگ فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا،
کہ جہاں انسان دوسروں کو اچھی بات بتائے وہاں اگر وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ان کو منع بھی کرے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان اس برائی کو پبلک میں نشر کرنا شروع کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستیر ہے اس کی ایک صفت، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے گناہوں کو چھپانے والے ہیں، ان کے عیبوں کو ڈھانکنے والے ہیں۔ اور چونکہ گناہ پر پردہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے گناہ پر بھی پردہ ڈالے گا۔ تو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرنا تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر خود اپنے ساتھ احسان کرنا ہے، خود اپنا بھلا کرنا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے یہ اچھا کیا، احسان کیا کسی پر کہ اس کی برائی کو چھپا دیا، تو دراصل تم نے اپنے لیے اچھا کیا، خود اپنے اوپر احسان کیا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من علم من اخیہ سیئۃ، جس نے اپنے بھائی کی کوئی سیئہ یا برائی جان لی، معلوم ہو گئی، نہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی یا کسی اور کے ذریعے اس کو پتہ چلی، اور پھر وہ اس کو چھپا گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی اگر آج کوئی دنیا میں کسی پر احسان کرے گا تو کل اس کے ساتھ یہ احسان کیا جائے گا۔ خاص طور پر ان لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا جو صاحب حیثیت ہوں یا کسی اتھارٹی میں ہوں، کیونکہ ان کی خرابیوں کو نشر کرنے اور عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت نہ رہے۔ جب ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی تو پھر ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اور اس طرح ایک عام فساد کی شکل نمایاں ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود، کہ صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو الا یہ کہ وہ حدود ہوں، یعنی ایسا جرم ہو کہ جس پر حد جاری ہونی چاہیے، ادروائز صرف نظر کرو۔ کیونکہ وہ لوگ جو پبلک فگر ہوتے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں ان کی ایک نیک نامی ہوتی ہے، اگر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا جائے گا تو اس سے لوگ ایک بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک شخص دوسروں پر بہت احسان کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خیر عام ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ انسان ہوتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کے احسان کو بھول کر اس کی ایک غلطی کو لے کر لوگوں میں اس کو بدنام کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خیر سے لوگ مزید محروم ہو جائیں، یا وہ خیر سے اپنا ہاتھ روک لے، اور اس طریقے سے بھی لوگوں کا فائدے کی بجائے نقصان ہونا سامنے آ سکتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ایک خیر ہوتی ہے یا وہ دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بھلائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں، لیکن جو لوگ ان کو بدنام کریں ان کی پکڑ ہو جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو گے، یعنی ان کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہو گے، اب ایسے میں بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ جس کے بعد وہ سب سے چھپ کر ایک طرف الگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو۔ پیچھے ہم نے صلح کے بارے میں پڑھا اور اس کا دین میں مقام اور اس کا فائدہ اور اس کے اثرات کے بارے میں۔ یہ چیز یعنی لوگوں کی برائیوں کو اچھالنا صلح میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ایک ضد آ جاتی کہ ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی برا سمجھتا ہے یا مجھ پر لوگوں کو اعتراض ہے تو میں ہوں ہی ایسا اور میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا، یعنی وہ شخص ڈھیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی غلطی کرے اور انسان کو معلوم بھی ہو تو اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، صرف نظر سے کام لینا چاہیے، تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہیے، تاکہ وہ برائی جہاں ہے وہیں دب جائے، اور دوسرا شخص جو خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہے یا کر سکتا ہے وہ مزید کرتا چلا جائے۔ ہاں، اس کو اس کی برائی سے خاموشی سے ایک طرف ہو کر روکنا اور منع کرنا یہ ایک الگ فریضہ ہے۔ زندہ تو زندہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا ذکر کرنا چاہیے، برائیوں کا نہیں، کیونکہ وہ اچھائیاں یا ذکر خیر جو مرنے والے کے بعد لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں وہ بھی اس کی حسنات میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کی برائی کا ذکر یا غیبت کرنا یا کسی بھی طرح کسی کو بدنام کرنا کسی انسان کی زندگی میں بھی اس کے لیے اچھا نہیں، لیکن مرنے کے بعد تو بالکل ہی اچھا نہیں، کیونکہ مرنے والا اپنی جزا کو پہنچ گیا، جہاں اس نے جانا تھا وہ اپنی منزل تک چلا گیا، کیونکہ مرنے والا تو اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ اب اگر اس کے بارے میں کوئی
بری بات کرتا بھی ہے تو وہ شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بات اس کے اندر تھی ہی نہیں تو وہ تو اب بالکل بے بس ہو چکا ہے، وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ کر اپنا الزام بھی نہیں دھو سکتا۔ تو اس لیے مومن تو ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کے لیے مہربان ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہو اور پیچھے والوں کی دعاؤں کا محتاج ہو اور ان کے اچھے ذکر خیر کا۔ اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت اگر اس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اس پر بھی انسان کو نمبر 1 جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے یعنی یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کے لیے جائے، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، لیڈرز کے لیے، اور ان کے عوام کے لیے، یعنی سب کے لیے خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، یہ ہے دراصل دین۔ عام طور پر دین کا معنی ہم کیا لیتے ہیں کہ صرف چند ریچولز کو ادا کر لیا جائے یا خاص وضاقتہ بنا لی جائے تو ایسا کرنا شاید اس کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہو، جبکہ دین صرف ظاہری رویے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر دوسرے کی خیر اور بھلائی چاہنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی زندہ ہو یا مردہ، کوئی حاضر ہو یا غائب، سب کے ساتھ انسان احترام سے پیش آئے اور ان کے حقوق کا دفاع کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب نوشی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مارو، یعنی حد جاری کی اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم میں سے کسی نے ہاتھوں سے مارا، کسی نے جوتیوں سے مارا، کسی نے کپڑے سے مارا۔ پھر جب وہ چلا گیا مار کھا کے تو کسی نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، یعنی تم نے کیوں شراب پی؟ آپ نے فرمایا تم یہ بات مت کہو، یعنی مارنے کی حد تک ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مارو تاکہ آئندہ وہ غلط کام نہ کرے، لیکن تانا نہ دو اس کو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ شخص اس برائی پہ ڈھیٹ ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں برا ہوں ہی تو پھر ایسا ہی صحیح، میں برا بن کے دکھاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو، یوں کہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یعنی اس نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے تو آپ نے اس کے جملے کو ایک اچھے جملے اور ایک بہترین دعا میں بدل دیا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو وہ شخص اس برائی سے باز بھی آ جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر انسان اپنی برائیوں پر نظر رکھے، اپنے عیب دیکھتا رہے، اپنی غلطیوں کا احتساب کرتا رہے تو اس کے پاس بہت کم وقت بچے گا کہ وہ دوسروں کی برائیوں اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے میں مشغول ہو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے، حالانکہ کتنا باریک ہوتا ہے جو دوسرے کی آنکھ میں ہو سکتا ہے، مگر اپنی آنکھ میں شتیر نظر نہیں آتا، یعنی بڑے سے بڑی برائی اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ ہے کہ یہ کام کس طرح آسان ہو؟ یہ اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب انسان اس کی نیت کر لے، ارادہ کر لے اور اس کے اجر و ثواب پر نظر رکھے۔ ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائی، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا تم نے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کی غیرت اور حمیت ہوتی ہے، وہ اس کی زبان کو روک لیتی ہے اور برے الفاظ زبان سے نکالنے نہیں دیتی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے رہو، یعنی اس کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، یعنی جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائیں تو اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ پھر اگین بات یہی ہے کہ کسی پر احسان کرنا دراصل اپنے اوپر احسان کرنا ہے، کسی کی برائی کو دیکھ کر اسے چھپانا دراصل اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، کسی کی عزت کی حفاظت دراصل
اپنی عزت کی حفاظت ہے، اس لیے انسان اپنی خاطر دوسروں کا بھلا کرتا رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اور خیر خواہی کرتا ہے تو یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان اندر داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ حقیقت یہ کہ جتنی بھی عمل صالح ہیں، جتنی بھی خیر اور بھلائی کی چیزیں ہیں، وہ ساری بالآخر ایمان پر ہی آ کر رکتی ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو برائیوں سے بچنا آسان ہوگا، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو پھر برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی تو کرنی ہی چاہیے، اگر انسان سے خود کو غلطی اور گناہ ہو جائے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بری باتیں کرنا پسند ہی نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری ساری امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان گناہوں کے جو اعلانیہ کیے گئے ہوں، یعنی سب کے سامنے کھلے عام بے حیا ہو کر۔ وہ یہ کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، ڈھانک دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ میں نے کل رات فلاں فلاں غلط کام کیا تھا، یعنی اپنے ہی گناہ کو سب کے سامنے کھول دے۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، غلط کام کرنے لگا۔ تو ایسا گناہ جو انسان کرنے کے بعد خود ہی کھولتا ہے، اسے نشر کرتا ہے اور بے حیائی کا ثبوت دیتا ہے، تو یہ گناہ معاف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس گناہ پر اس کو شرمندگی نہیں۔ توبہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا اعتراف کرے، اس پر شرمندہ ہو اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ جب ایک انسان دلیر ہو کر سب کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا غلط کام کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں بلکہ خوش ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو ایسے گناہ پھر معاف بھی نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن دوسرے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے کر بیٹھتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر اللہ نے ان پہ پردہ ڈال دیا تو انسان بھی اللہ کے حضور رو کر، استغفار کر کے، دوسروں کے ساتھ احسان کر کے، صدقہ خیرات کر کے، روزہ رکھ کے، دعا کر کے ان گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرے اور ان کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر دعا بہت فائدہ مند ہے۔ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے بہت سے مرحلے آسان ہو گئے، کیونکہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، یعنی کہ نیکی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے، یعنی یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے، جیسا کہ عافیت کی دعا کے آخر میں آتا ہے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو انسان کو چھپا سکتا ہے یا انسان کے عیبوں کو چھپا سکتا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں اس دعا کو کبھی ترک نہ کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا، دین، اپنے اہل خانہ، مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو مجھے خوف سے امن عطا کر دے، اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اچانک نیچے سے اچک لیا جاؤں، یعنی زمین میں دھس جاؤں۔ اسی طرح جب دشمن کا مقابلہ ہو یا انسان کو خوف ہو تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہی ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کیونکہ بعض اوقات انسان خود اپنے گناہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے دوست احباب اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خاص طور پر جنگ کے موقع پر ایسی دعا سکھاتے ہیں کہ جس سے انسان کا خوف امن میں بدل جائے۔ مثلا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خندق کے دن عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل تو اچھل کر حلق میں آ گئے ہیں، کوئی دعا پڑھنے کے لیے ہو تو بتا دیجئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر آندھی کو مسلط کر دیا اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے یا دشمن کی زیادتیوں کی وجہ سے یا دشمن کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو یا کسی وقت دشمنوں کا مقابلہ ہو، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارے، کیونکہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، پکار سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کے گناہ اور غلطیاں اگر ہمارے سامنے آئیں تو ان کو ڈھانکیں، اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خوف اور پریشانی ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر گناہوں کے اثرات زندگی میں نظر آ رہے ہوں، خود اپنی زندگی میں کسی مشکل کی وجہ سے یا بچوں کے اندر یا اہل خانہ کے اندر، کیونکہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کے سامنے آتی ہیں، ایسی ساری صورتوں میں مایوسی کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونے کی بجائے فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اس سے بخشش کی دعائیں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔